اس عید پر قربانی نہ کرنے والوں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضرور سن لو۔ قربانی نہ کرنے پر سخت وعید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت، اسلام کی پہچان اور اہم عبادت ہے۔ قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ضروری ہے، لیکن اس اہم عبادت کے بہت مسائل احکام ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو علم کے مختلف کتابوں سے قربانی کے بارے میں اہم مسائل بتائیں گے، تاکہ ان تمام مسائل کو کار لاتے ہوئے تمام مسلمانوں کی قربانی اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عید الاضحیٰ کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں قربانی کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول منظور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک بال کے بدلے ایک نیکی ہے، اور اون کے متعلق یا اس کے ایک بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد ہمیشہ قربانی کی اور نہ کرنے کی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، جو شخص قربانی نہیں کرتا وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ قربانی کے واجب ہونے کی 3 شرائط ہیں۔ پہلا، مسلمان ہونا، دوسرا، مقیم ہونا، تیسرا، اتنا نصاب کا مالک ہونا جس کی وجہ سے قربانی کا جو وجود لازم ہو جائے، یا اس کے پاس رہائش کے مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے، دیگر چیزوں کے استعمال کے علاوہ مال تجارت ہو، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اس کا کرنا ضروری ہے۔ قربانی کے لیے اس جانور کا ذبح کرنا جس کا اختیار شریعت سے ثابت ہو، اور وہ عورت جس کے پاس 1 یا 2 تولے سونا یا چاندی نقد روپیہ ہو، اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اس حوالے سے مفتیان حضرات کی جانب ضروری رجوع کرنا چاہیے۔ آئیے ناظرین، اب بات کرتے ہیں قربانی کے وقت کے بارے میں۔ قربانی کی عبادت کو صرف 3 دنوں ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں، 12ویں تاریخ کے ساتھ خاص کیا گیا۔ البتہ پہلے دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے، اور ہم آپ کو بتاتے چلیں، قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، صرف دل ہی دل میں قربانی کے لیے نیت کر لینا کافی ہے۔ اس کے بعد ذبح کرنے سے پہلے مصنون دعائیں پڑھنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کو رضا ہو۔ عبادت کے خیال سے ذبح کرے، گوشت کھانے والوں کو دکھانے کی طرف سے ذبح نہ کرے۔ قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر خود ذبح نہ کرنا جانتے ہو تو کسی اور سے ذبح کرائے، لیکن ذبح کرتے وقت جانور کے سامنے کھڑا رہے، اللہ اکبر تلقین کرتے رہے۔ ذبح کرنے والا غلطی نہ کرے، جانور کو قبلہ رخ لٹا کر ذبح کرنے والا خود بھی قبلہ رخ ہو کر مصنون دعائیں پڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کی جائے، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اور حلقوم وغیرہ پورا کاٹا جائے تاکہ روح نکلنے میں آسانی سہولت ہو۔ جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہ کریں۔ آئے ناظرین، اب بات کرتے ہیں قربانی کن جانوروں کے جائز ہے۔ بکری، بکرا، مینڈا، بھیڑا، دمبا، بھینس، گائے، اونٹ، اونٹنی کی قربانی درست ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں۔ گائے، اونٹ، بھینس اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کرے تو درست ہے، مگر ضروری ہے کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، اور یہ بھی ضروری ہے بکرا بکری کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اگر اتنا موٹا تیار ہو کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو تو بھی جائز ہے۔ گائیں 2 سال کے جبکہ اونٹ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ان عمروں سے کم عمر کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں۔ اگر جانوروں کا فروخت کرنے والا جانوروں کی عمر پوری بتاتا ہے تو ظاہری حالت میں ایسا نہیں لگتا تو اس پر اعتماد جائز ہے۔ جب کسی جانور کی عمر پوری ہونے کا یقین ہو جائے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، ورنہ نہیں، دیکھنے میں پورا عمر کا معلوم ہوتا ہے۔
لیکن یقین کے ساتھ معلوم ہو اس کی عمر ابھی پوری نہیں ہوئی تو اس کی قربانی درست نہیں۔ لیکن دمبے بھیڑ ان سے الگ ہیں، ان کے بارے میں پہلے بتا چکے ہیں۔ اگر ان کی صحت بہت اچھی ہے قربانی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جانور کے دانتوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں۔ عمر کا لحاظ کریں، جس جانور کے سینگ پیدائش طور پر نہ ہو یا کوئی بیچ میں ٹوٹ گیا اس کی قربانی درست نہیں۔ جو جانور اندھا ہوگا اس کی روشنی جاتی رہی، آنکھ کی 1/3 زیادہ روشنی چلی گئی ہو تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہو، صرف 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں، یا رکھتا ہوں مگر اس پر چل نہیں سکتا، اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر چلنے میں چوتھے پاؤں کا سہارا تو لیتا ہے مگر آگے چلتا ہے، اس کی قربانی درست ہے۔ اگر جانور اتنا پتلا ہو اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ رہا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر تھوڑا گودا ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ جانور جتنا زیادہ موٹا ہوگا اس کی قربانی اتنی ہی اچھی ہوگی۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا زیادہ تر نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کے پیدائش طور پر کان نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں، البتہ اگر کان ہوں گے چھوٹے ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کو خارش ہو، خارش کا اثر صرف جلد تک ہو تو اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ اگر خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا اس کی قربانی جائز نہیں، وہ اس وجہ سے لاغیر تباہ ہو گیا ہو اس کی قربانی درست نہیں ہوگا۔ گائے بھینس کا اگر ایک تھن تھا خشک ہو گیا ہے، اگر اس میں دودھ ہے تو قربانی جائز ہے، لیکن اگر 2 خشک ہو جائے تو پھر بھی قربانی جائز نہ ہوگی۔ اگر جانور صحیح سالم تھا، اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، خریدنے والا صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر صاحب استطاعت ہے قربانی کے لیے جانور پھر خریدے اور قربانی کرنے کے لیے لیٹانے لگے، جانور زخمی ہو گیا یا اس کی کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی دوسرا عیب پیدا ہو گیا، ایسے جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر تمام حصے دار ایک ہی جگہ کھاتے ہیں، الگ الگ نہیں ہیں، تو اس صورت میں تول کر تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک جانور میں کئی آدمی شریک ہیں اور گوشت کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ اکٹھے ہی فقراء غربا میں تقسیم کرتے ہیں یا کھانا پکا کر کھلاتے ہیں تو بھی جائز ہے، لیکن اگر تقسیم کرنا چاہتے ہیں اس میں برابری ضروری ہوگی۔ بہتر یہی ہے قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائے، ایک حصے اپنے اہل عیال کے لیے، دوسرا فقر و مساکین میں تقسیم کرے، تیسرا اپنے عزیز اقرب کے لیے۔ جس کے افراد زیادہ ہو تو تمام گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے، لیکن تقسیم کا اچھا طریقہ یہ ہے اپنے کھانے کے لیے نکال کر باقی عزیز و فقراء میں تقسیم کر دیا جائے۔ ان لوگوں کا خیال خاص طور پر رکھنا چاہیے جو وسعت استطاعت نہ ہونے کے باوجود قربانی نہیں کر سکتے، اور یہ جو آج کا یہاں سے ہمارے ہاں گوشت آیا اس کے ہاں ہم بھی بھیج دیے ورنہ نہیں دیں گے، غریب اور حاجت مندوں پر نظر نہیں ہوتی، جن کی قربانی بھی ہوتی ہے وہاں گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یہ بات بالکل خلاف عقل ہے۔ قربانی کرنا جائز اور افضل ہے، لیکن اگر کسی مرنے والے نے قربانی کی تلقین کی ہو تو اسی صورت میں تمام گوشت صدقہ کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قربانی صحیح طریقے سے کرنے کی ہمت دے، اصولوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم قربانی اچھی صحیح طریقے سے دے سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالی میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔